غیبت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا؟ غیبت سے چھٹکارا پانے کا طریقہ، ویسے غیبت کی تباہ کاریاں میں اس کے بہت سارے علاج لکھے ہوئے، ان میں بہترین علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں سے آدمی آگاہ ہو۔ جب کسی چیز کی ہلاکت خیزیوں، تباہ کاریوں اور اس کے نقصانوں سے آگاہی ملے گی تو بچنے کا ذہن ملے گا۔ اب یہ کہ پان گٹکا بھائی مت کھاؤ، کھا رہے لوگ، لیکن جب ان کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں اور کبھی نقصانات سن کر دل چوٹ کھا جاتا ہے تو کئی ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے نقصانات سن کر پان گٹکے چھوڑ دیے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو اسی طرح غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے نقصانات، اس کی ہولناکیاں، اس کے عذابات جب بندہ معلوم کرے گا تو اس کے اندر خوف بڑھے گا۔ جب خوف بڑھے گا تو یہی خوف اس کی اس عادت نکالنے کے اسباب مہیا کرے گا۔ غیبت جو ہوتی ہے، یہ عورتیں جو آپس میں بیٹھ کے کرتی ہیں وہ بھی غیبت میں آتا ہے، ایک دوسرے کی باتیں کرنا، کہ خالی جو مرد ہے وہی غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی؟ غیبت مرد کرے، عورت کرے یا بچہ کرے، ہے تو غیبت۔ اب کب گناہ ہے، کب گناہ نہیں ہے اور کب ثواب ہے، یہ پھر اس کا قرینہ جو وہ اس سے طے ہوگا، جو اس کی صورت ہو، یعنی قرینہ بھی کیا، نیت، مطلب جو اس کی نیت ہو اور اس کا موقع ہو۔ عورتوں میں غیبت مردوں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک تو بیچاریوں کے پاس علم کی کمی، ظاہر ہے کہ جو مرد کو حصول علم کے مواقع ملتے ہیں اتنے عورتوں کو ملتے نہیں ہیں۔ دوسرے، بولنے میں مردوں کے مقابلے میں عورت کی زبان زیادہ طاقتور دیکھی گئی ہے، یہ زیادہ بولتی ہے۔ اب جو زیادہ بولے گا، جس کا کلام زیادہ ہوگا، اس میں خطائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے، بزرگوں کے اقوال بھی یہی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ وہ خطائیں کرتا ہے۔ تو یہ بیچاریاں بولتی زیادہ ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ ان کو کوئی دکھ بھی شاید زیادہ ہوتے ہیں، تو دکھ ہونا جو ہے نا، یہ امتحان ہے۔ اگر کوئی دکھ آیا، تکلیف آئی تو اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا، ثواب ہے اس کا۔ اب اس نے صبر کیا تو مزید ثواب ہے، اور امتحان ہے اس کا۔ اب یہ صبر کرتی ہے تو ثواب بڑھتا ہے اس کا، اور صبر نہیں کرتی تو صبر کے ثواب سے محروم رہتی ہے۔ اب یہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ہی کے لیے۔ اور اب اگر اس کی وجہ سے کوئی گلے شکوے کے الفاظ زبان پر آتے ہیں تو اب وہ جیسے الفاظ، بعض اوقات وہ غیبت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ تہمت ہوتے ہیں پھر وہ الفاظ، اور بعض اوقات وہ الفاظ کفر بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ عورت بھی مرد ہی کی طرح ظاہر ہے کہ مکلف ہے غیبت کے تعلق سے، تو اس کو بھی غیبت سے بچنا ہی ہوگا، ورنہ اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ صرف غیبت ہی نہیں، عورتوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ نام بگاڑنے کا رجحان جو ہے نا، یہ مردوں سے زیادہ میں نے نوٹ کیا ہے، بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ پڑوسن کا نام صحیح نہیں لینا ہے، پڑوسی کا صحیح نہیں لینا ہے، رشتہ داروں کا نام صحیح نہیں لینا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا بگاڑ، وہ نہیں وہ لنگڑی، وہ نہیں وہ کانی، وہ نہیں وہ لمبوڑی، وہ نہیں ٹھنگڑی، اس طرح مطلب یعنی کہ یہ عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ نام وہ سلیقے سے لینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔